السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر لکھا ہوا ہے تختی نمبر 1 مفردات۔ مفردات کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ حروف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ پہلا حرف ہے الف۔ الف کو بالکل کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، جلدی پڑھیں گے۔ الف۔ با پڑھیں گے، بے نہیں پڑھیں گے، بے غلط، با۔ تا، تے پڑھنا غلط، پڑھیں گے تا۔ سا، کسی بھی حروف کو کھینچ کر پڑھنا نہیں ہے۔ جیم، ہا، خا۔ خا ہے، یہ پور حروف میں سے ہے جن کو ہم منہ بھر کے، پور مطلب منہ بھر کے پڑھیں گے۔ خا، خا۔ دال، ذال، یہ ذال ہے، اس کو ہلکے سے پڑھیں گے۔ را، را، یہ را بھی پور حروف میں سے آتا ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ را، را، را۔ اور یہ ہے زا، زا، زا۔ زا اور ذال میں فرق ہے، ذال کو ہلکے سے پڑھیں گے اور زا میں راشے کی آواز آئیں گی، زا، زا۔ اور یہ ہے ذال، ذال ہلکے سے پڑھیں گے اور زا کو تھوڑا زور لگا کے پڑھیں گے، زا، زا، زا۔ اس کے بعد ہے سین۔ سین میں سیٹی کی آواز آئے گی، سین، سین، سین۔ اس کے بعد ہے شین، اس کو ہم کہتے ہیں بڑی شین، اس میں 3 نقطے ہیں، اس کو بڑی شین۔ شین، شین کے اندر اس طرح آواز آئے گی جب ہم کسی کو بلاتے ہیں ش ش، اسی طرح اس میں بھی شین کی آواز بھی وہی ہے، شین، شین، شین۔ اور یہ ہے صاد، صاد، یہ صاد بھی پور حروف میں سے ہے، اس کو بھی ہم منہ بھر کے پڑھیں گے، صا۔ صاد پڑھیں گے یا صا، دونوں سے، صا۔ صا پڑھیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہیں گا تاکہ اس کو پور پڑھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ صا، صا، صا۔ اس کے بعد ہے ذا، یہ ہے زا اور یہ ہے وا، اس کو واد بھی پور حروف میں سے آتا ہے تو اس کو بھی ہم منہ بھر کے پڑھیں گے، وا، 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 وا۔ اس کے بعد ہے طا، یہ بھی پور حروف میں سے آتا ہے، طا، طا۔ بعض لوگ اس کو طا ہی پڑھتے ہیں، طا ہی پڑھنے سے اچھا یہی ہے کہ اس کو ہم طا، 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 تاکہ آگے چل کے جب ملے ہوئے حروف آئیں گے تو اس میں اس کو پڑھنا، پور پڑھنا آسان رہے گا، تاکہ ابھی سے اس کو ہم طا مشق کریں گے تو آگے چل کے اس کو ملے ہوئے حروف میں پور پڑھنا آسان رہے گا۔ طا، طا، طا۔ اسی طرح اس کے بعد ہے ظا، ظا اور غاد، دونوں کا تلفظ ایک ہی ہے، دونوں کا پروننسیشن ایک ہی ہے، تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے، آپ اس کو ظا پڑھیے یا اس کو غاد پڑھیے، دونوں سے، دونوں کا تلفظ صحیح ہے۔ اس میں ظا تھوڑا زا کی بو آئے گی اور زا کا ہلکا سا آواز آئے گا، اور یہ غاد ہے، ظا کو بھی پور پڑھیں گے اور غاد کو بھی پور پڑھیں گے۔ بعض لوگ اس کو ظا ہی پڑھتے ہیں، اس سے بہتر یہی کہ اس کو ظا پڑھا جائے تاکہ آگے چل کر جو ملے ہوئے حروف آئیں گے اس میں اس کو پور پڑھنا آسان رہے۔ ابھی سے مشق کریں گے ظا تو آگے چل کر اس کو پور پڑھنا آسان رہے گا، ظا، ظا، ظا۔ عین، عین، عین کے اندر تھوڑا زور دیں گے، عین گلے کے بیچ والا جو حصہ ہے وہاں سے نکلتا ہے، عین، عین، عین۔ اس کے بعد ہے غین، غین، غا، غین پڑھیں یا غا، دونوں صحیح ہے، غا پڑھے تو زیادہ اچھا ہے تاکہ اس کو آگے چل کے پور پڑھنا آسان رہے۔ غا، غین کو بھی پور پڑھیں گے، غا، 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 غا۔ اس کے بعد ہے فا، فا، فا۔ فا کو پھا نہیں پڑھیں گے، پھا پڑھنا غلط، اس کو فا پڑھیں گے،
اوپر والے دانت کا جو حصہ ہے وہ نیچے والے ہونٹ کے اوپر لگے گا. فا فا. اس کے بعد ہے قوف. قوف بھی جو پور حروف میں سے آتا ہے اس کو بھی ہم پور پڑھیں گے. قو قو قو. اس کے بعد ایک کاف، اس کو ہم چھوٹا کاف کہتے ہیں، اس کو ہم باریک پڑھیں گے. باریک مطلب پتلا. کا کا کا. اس کے بعد ہے لام لام. میم میم. نون نون. واو. ہا، اس کو گول ہا کہتے ہیں. ہا. حمزہ حمزہ. یا یا. یہ گول یا ہے اور اس کو لمبی یا کہتے ہیں. پوری تختی ختم ہو چکی ہے الف سے یا. اس کے بعد آگے جو مشق ہے، امتحان لکھا ہوا ہے، مطلب اس میں مشق کی جائے گی کہ ہم کو حروف یاد ہوئے یا نہیں ہوئے. تو اس کو ہم الف سے یاد کرنے کے بعد یہاں ہم دیکھیں گے کہ ہم کو حروف کی پہچان ہے یا نہیں. پہلا حرف ہے تا. اس کے بعد ہے قو، ثا، سین، شین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، قاف، ذال، زا، ظا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال. الف سے یا تک ایسے تو سارے حروف آسان ہیں، اس میں صرف جو پور حروف ہے ان کو اچھے سے مشق کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اس میں ہے قوف قوف قوف. تو اس کو ہم منہ بھر کے پڑھیں گے. پور مطلب اس حرف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے. اسی طرح ہے اس کے بعد ہے خا 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 خا. تو اس کو بھی ہم منہ بھر کے پڑھیں گے. خا. کھ کھ پڑھنا غلط، اس کو ہم منہ بھر کے پڑھیں گے. خا خا خا. اسی طرح اس کے بعد ہے صاد صاد. اس کو بھی ہم منہ بھر کے پڑھیں گے. جتنا ہو سکے ہم اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے. صاد صاد صاد. صاد بعض لوگ پڑھتے ہیں صاد صاد، وہ غلط. صاد صاد. یا پھر اس کو صرف صا پڑھے، صاد نہیں پڑھیں گے تو بھی چلے گا، صرف صا پڑھے تو بھی صحیح ہے. اس کے بعد ہے ضاد. ضاد پڑھنا ہے اس کو غلط. اس کا تلفظ صحیح یہی ہے کہ ضاد، یا صرف ضا ضا پور پڑھے اس کو بالکل منہ بھر کے. ضا ضا. یہ جو حروف جو بتائے وہ حروف ہمیشہ پور ہی پڑھے جاتے ہیں، باریک نہیں پڑھے جاتے. اس کے بعد ہے را. را وہ حروف ہے جو کبھی پور اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. تو اس را کو بھی پور پڑھیں گے. را کے اندر تھوڑا ہلکا سا راشن کا را را را. جو ایسا ہو رہی ہے وہ اس کے اندر ہونا ضروری ہے. را را را. را کو بھی ہم پور پڑھیں گے. اس کے بعد جو پور حرف آتا ہے وہ ہے تو. وہ ہے تو. بعض لوگ اس کو تو ہی پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے. اس کو ہم پڑھیں گے تو 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 تو. اس کے بعد ہے ضا ضا ضا. وہ ضاد ہے اور یہ ہے ضا. اس کو بعض لوگ ضا ہی پڑھتے ہیں، وہ غلط. اس کو ہم ضا پڑھیں گے تاکہ آگے چل کے جب ہم ملے ہوئے حروف اور قرآن میں پڑھیں گے تو اس کو پڑھنا آسان رہے گا. ابھی سے اس کو ہم ضا مشق کریں گے تو آگے چل کے اس کو پور پڑھنا آسان رہے گا. ضا ضا. اور اس کے بعد جو ایک مشکل حرف آتا ہے وہ عین. اس کو عین کو نکالنا بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کو ہم عین جو ہے اس کا مخرج یہی ہے کہ اس کو گلے کے بیچ والا جو حصہ ہے اس سے نکالیں گے. عین تھوڑا زور دیں گے تو عین نکلے گا. عین 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 عین. اور اس کے بعد جو ایک پور حرف آتا ہے وہ غین ہے. غین غین غا. یا غا پڑھیں گے تو بھی یہ صحیح ہے، کوئی غلط نہیں. غا
غین پڑھیں یا غو، دونوں صحیح، غین غین غین۔ ہمارا پہلا سبق ختم ہوا، انشاءاللہ دوسرا سبق دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے۔